आंधी, वो सुनसान सहरा और एक बेबस लड़की जिसे नहीं मालूम था कि वो मौत के मुंह में जा रही है या किस्मत उसे किसी ऐसे इंसान से मिलाने वाली है जो उसकी जिंदगी बदल देगा। रात उतर रही थी, रेत चीख रही थी और सहरा में ऐसी आवाजें गूंज रही थी जो इंसानों की नहीं लगती थी। युहावा अपने काफिले से बिछड़ चुकी थी, न रास्ता, न पना, न मुहाफिज। लेकिन फिर एक अजनबी आवाज और कुरैश का एक जवान जरीद बिन मसीब। क्या वो दरिंदा था या मुहाफिज? क्या वो दुश्मन था या तकदीर का लिखा हुआ मोड़? आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे वो वाकया जिसने न सिर्फ एक लड़की की सोच बदल दी बल्कि आगे चलकर तारीख के धारे को भी मुतासिर किया। ये सिर्फ एक सहरा की कहानी नहीं, ये है दिल, खौफ और ज़मीर की जंग की दास्तान। वीडियो को मुकम्मल देखिए। ये है हमारा वीडियो एपिसोड नंबर 24 और जानिए कि बंदर की शिकस्त के बाद यहूदी कबाइल के दिलों में कौन सी आग भड़क रही थी। मेरे साथ गाड़ी में जो बैठे थे उन्होंने शायद मुझे गिरते नहीं देखा था। अगर देखा था तो उनमें से किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मेरे पीछे आता था कि मैं तन्हा ना रहती। मैं इतनी खौफजदा कभी नहीं हुई थी और मैं ऐसी खौफनाक आंधी में भी कभी नहीं फंसी थी। आंधी में कुछ नजर नहीं आता था, मेरे नीचे कोई रास्ता नहीं था। मुझे ये भी मालूम था कि घोड़े सही रास्ते से हटकर न जाने गाड़ी को किस तरफ ले आए थे। मैं चेहरे पर कपड़ा डाले आंधी के रुख में जा रही थी। पाँव जमते नहीं थे, आंधी धकेलती ले जा रही थी। अचानक आंधी की चीखें बहुत बुलंद और डरावनी हो गई। युहावा पहले नीचे गई और वो खाई थी जो वो आंधी के जोर पर उतर गई। फिर वो एक दीवार से टकराई। ये रेतीली मिट्टी की दीवार थी। युहावा उस पर हाथ रख कर आगे चलती गई। ये निशेबी जगह थी जिसमें मिट्टी के ठेले और ट्रेडमंड से सहराई दरख्त भी थे। यहाँ आंधी की चीखें ऐसी हो गई थी जैसे बहुत सी औरतें चीख चला रही। बात चीखें आंधी की लगती ही नहीं थी, ये इंसानों की भी नहीं लगती थी, वो चुड़ैलों या दरिंदों की मालूम होती थी। ये यहूदी हसीना जो अपने आप को नटर और दलेर समझती थी खौफ से रो पड़ी। वो जानती थी कि आंधी थम जाएगी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि किसी के हाथ चढ़ गई तो वो उसे उसके घर नहीं अपने घर ले जाएगा। और ये भी हो सकता था कि कोई उसे खराब करके कत्ल कर जाए। रात आ रही थी, भेड़ियों का खतरा अलग था। कोई और खतरा ना होता तो ये खतरा मौजूद था कि वो मक्का के रास्ते से भटक आई है। सहरा में रास्ते की तलाश नामुमकिन होती है। अटके हुए मुसाफिर का अंजाम मौत होता है। वो थकन से नहीं, प्यास से मरता है। उसे ऊंट के बड़बड़ाने की आवाज आई, उसकी दहशत जिंदगी बढ़ गई। लेकिन उसे आंधी की आवाज समझकर उसने दिल को तसल्ली दी। उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो मिट्टी की दीवार पर हाथ रख कर जा रही थी। ये दीवार बहुत बड़ा टीला था जो आगे जाकर घूम गया। ऊंट की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। आप ये आवाज बहुत करीब से आई थी, इतनी करीब से कि युहावा रुक कर पीछे हट आई। अब उसे शक नहीं रहा, ये ऊंट की ही आवाज थी। ऊंट अकेला नहीं हो सकता था, 2-3 आदमियों का वहां होना जरूरी था। ये आदमी उसके हमदर्द तो नहीं हो सकते थे। वो गुनाह और बद्दी का दौर था। युहावा ने वहां से भागने का इरादा किया, लेकिन किसी तरफ कहां वो कोई पनाह नहीं थी। आंधी टेलों और खुश्क दरख्तों के दरमियान से गुजरकर हैबतनाक चीखें पैदा कर रही थी। युहावा के पांव जैसे जमीन ने जकड़ लिए थे। उसे अपने उन आदमियों पर गुस्सा आने लगा जिनके साथ वो घोड़ा गाड़ी में जा रही थी। उन्हें इतना भी पता न चला कि वो गाड़ी से गिर गई है। कोई ताकत थी जो उसे धकेल कर एक तरफ ले गई। वहां से दीवार की तरह सीधा खड़ा ठेला अंदर को चला गया था। ये बड़ी अच्छी ऊंट थी। वो आंधी के थपेड़ों से महफूज हो गई। वहां 3-4 गज दूर तक
وہ دیکھ بھی سکتی تھی۔ اسے اونٹ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دیوار کے ساتھ ساتھ وہ اندر گئی اور ایک غار کا دہانہ دکھائی دیا، لیکن اس نے اندر جانے کی جرت نہیں کی۔ وہ رک گئی۔ اندر آ جاؤ، اسے ایک آدمی کی آواز سنائی دی۔ باہر کیوں کھڑے ہو بھائی، اندر آ جاؤ۔ ہوا کی بے اختیار چیخ نکل گیا اور وہ پیچھے کو دوڑی۔ جو ہی وہ اس اونٹ سے باہر نکلی، آندھی نے اس کے اوپر اس طرح ریت پھینکی جیسے کسی نے بیلچے سے پھینکی ہو۔ ہوا گھبرا کر پیچھے کو ہٹی۔ ایک آدمی جو پیچھے سے آیا تھا اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ وہ تم عورت ہو؟ اس آدمی نے پوچھا۔ اکیلی ہو؟ تم اکیلی نہیں ہو سکتی، میرے ساتھ 4 آدمی ہیں، جو ہوا نے اپنے چہرہ اوڑھنے میں چھپا کر کہا۔ ان کے پاس گھوڑے ہیں، ان کے پاس تلواریں اور پرچیاں ہیں۔ کہاں ہیں وہ؟ اس آدمی نے کہا۔ تم ان سے الگ ہو کر ادھر کیوں آئے تھے؟ بڑا اچھا غار ہے، وہ ہم سب آسانی سے اس میں بیٹھ سکیں گے۔ ہوا وہاں سے نہ ہلی۔ اس آدمی نے اسے 3 بار کہا کہ وہ ان آدمیوں کو ساتھ لے آئے، لیکن یوحوا کی زبان بند ہو گئی تھی۔ اس آدمی نے چپٹا مار کر یوحوا کی اوڑھنی کھینچ لی۔ تم اس یہودی کی بیٹی نہیں ہو؟ اس آدمی نے پوچھا، اور یوحوا کے باپ کا نام لے کر بولا، تم اکیلی ہو؟ ہاں، میں اکیلی ہوں، یوحوا نے روتی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھ پر رحم کرو۔ یوحوا نے اسے بتا دیا کہ یہاں کس طرح پہنچے۔ میرے ساتھ ہو، آؤ۔ اس آدمی نے کہا۔ یوحوا کا بازو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے چلا۔ ذرا رکو، یوحوا نے کہا، تم کتنے آدمی ہو؟ کیا تم مجھ پر رحم نہیں کرو گے؟ تم قبیلہ قریش کے آدمی ہو؟ شاید میں اکیلا ہوں۔ آدمی نے کہا، اور میرا قبیلہ قریش ہی ہے، میں تم پر رحم ہی کر رہا ہوں، میں نے تمہیں مکہ میں اکثر دیکھا ہے۔ یوحوا نے کہا، تمہارے نام سے میں واقف نہیں، میں جرید بن مسیب ہوں، میرے ساتھ آؤ، پھر تم مجھے گھر تک پہنچا دو گے؟ یوحوا نے پوچھا۔ میں تمہیں ناراض نہیں کروں گی۔ اونٹ جس کی آواز یوحوا نے سنی تھی وہ جرید بن مسیب کا تھا، جو باہر کہیں بیٹھا تھا۔ جرید یوحوا کو غار میں لے گیا۔ جرید دراز قد، گٹھے ہوئے جسم اور دلکش چہرے مہرے والا جوان آدمی تھا۔ اس نے غار میں لے جا کر یوحوا کو پانی پلایا اور ایک تھیلی اس کے آگے رکھ دی جس میں کھجوریں تھیں۔ خاموشی سے بیٹھے رہو، جرید نے کہا، آندھی کا زور ٹوٹ رہا ہے، میں تمہیں گھر پہنچا دوں گا۔ ذرا خاموش رہ کر اس نے یوحوا سے پوچھا، تم نے یہ کیوں کہا تھا کہ میں تمہیں ناراض نہیں کروں گی؟ تم مجھے گھر پہنچانے کا معاوضہ لوگے؟ یوحوا نے کہا، میں اور کیا معاوضہ دے سکتی ہوں؟ میں کوئی معاوضہ نہیں لوں گا۔ جرید نے کہا، میں ان میں سے نہیں ہوں گا۔ اگر میں نے تمہیں کسی سے لڑ کر چھینا ہوتا تو تم میرا انعام ہوتی، مگر تم نے مجھ سے رحم مانگا ہے۔ رحم کرنے کا معاوضہ کون لیتا ہے؟ یوحوا اس کے منہ کی طرف دیکھتی رہی۔ جرید بن مسیب لیٹ گیا۔ یوحوا نے اس کے ساتھ کچھ باتیں کی۔ تھوڑی دیر بعد اسے یقین ہو گیا کہ جرید کی نیت میں خرابی نہیں، وہ تو اس کے ساتھ کھل کر بات بھی نہیں کرتا تھا۔ یوحوا پریشان ہو گیا۔ جریدہ یوحوا نے پوچھا، کیا میں خوبصورت نہیں؟ کیا تم مجھے پسند نہیں کرتے؟ جرید نے کہکا لگایا مگر بولا، کچھ بھی نہیں۔ تم کیوں ہنسے ہو؟ یوحوا نے پوچھا۔ تمہاری ہنسی سے ڈر گئی ہوں، خدا کی قسم تم بہت خوبصورت ہو۔ جرید نے کہا، تم میری پسند کی لڑکی ہو، لیکن جس طرح اور جس جگہ تم مجھے ملی ہو یہ مجھے پسند نہیں۔ میری مردانگی کو مت للکارو، تمہارا جسم مجھے بہت اچھا لگتا ہے، لیکن میرے دیوتا مجھ پر لعنت بھیجیں گے کہ میں نے مصیبت میں پھنسی ہوئی لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور اس کے جسم کو اپنے انعام سمجھ لیا۔ جرید پھر خاموش ہو گیا۔ یوحوا کے دل سے خوف نکلتا چلا گیا اور جرید اسے بڑا ہی خوبصورت نظر آنے لگا۔ میں نے جرید کو مکہ میں کئی بار دیکھا تھا۔ یوحوا نے کہا، بن اسد کے گھر میں سب کو یہ کہانی سناتے ہوئے کہا، لیکن میں نے کبھی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ اپنے قبیلے میں اسے کوئی رتبہ یا اونچی حیثیت حاصل نہیں تھی، مگر اس روز غار میں اس کے پاس تنہا اور بے بس بیٹھ کر مجھے محسوس ہونے لگا
کہ یہ تو اونچی حیثیت والے لوگوں سے بھی اونچا ہے۔ آندھی کا زور ٹوٹا تو سورج ڈوب رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا اور چلے۔ میں اس کے پیچھے پیچھے غار سے نکلی۔ کچھ دور اس کا اونٹ ٹیلے کے ساتھ لگا بیٹھا تھا۔ وہ اونٹ پر بیٹھا اور مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ اس کے اشارے پر اونٹ اٹھا اور چل پڑا۔ گرد و غبار صاف ہو گیا تھا۔ میں نے وہ جگہ دیکھی، وہ بڑی ہی ڈراؤنی جگہ تھی۔ میں نے اس جگہ کے متعلق کچھ پر اسرار باتیں سنی تھی۔ آندھی میں تو میں دیکھ نہ سکی تھی کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ آندھی کے بعد دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بعض ٹیلے انسانوں کی طرح تھے، ان کا رنگ بھی ڈراؤنا تھا۔ میں شتر سوار جانتی ہوں، اونٹ کو دوڑا سکتی ہوں، لیکن اس شام جرید کے پیچھے اونٹ پر بیٹھے ہوئے میں ڈرنے لگی کہ میں گر پڑوں گی۔ میں نے جرید کی کمر میں بازو ڈال کر اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ مجھ میں یہ احساس بیدار ہو گیا کہ میں بڑی ہی کمزور لڑکی ہوں اور جرید بن مسیح میرا محافظ ہے۔ آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ میں اپنے مذہب کے لیے کیا کر رہی ہوں، لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اس راستے پر مجھے میرے باپ نے ڈالا ہے۔ یوحنا نے ہمیں بتایا کہ جب اہل قریش بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کھا کر آئے تو ان کی عورتوں نے بازو لہرا لہرا کر تیر کیے تھے۔ یوحنا کا باپ کٹر یہودی تھا۔ قریش کی شکست پر اس کے آنسو نکل آئے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ قریش کے 1000 جنگجو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 313 آدمیوں سے شکست کھا گئے ہیں تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جادو لے کر آئے ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اسی قبیلہ قریش کے آدمی ہیں، وہ آسمان سے نہیں اترے، پھر وہ جیت کس طرح گئے۔ دوستو اگر ہمارا یہ ویڈیو ایپیسوڈ آپ کو پسند ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل حالت اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ شکریہ جی، سبسکرائب ناؤ۔